بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ مسلمان پہلے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب یہ حکم آیا تو مسلمان اس وقت کون سی نماز پڑھ رہے تھے، اور کیا حالت نماز میں ہی انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ یہ سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اس کے علاوہ اس صحابی کے بارے میں بھی جانیں گے جنہوں نے اپنا پورا مال کفار کو لٹا دیا صرف اسلام کی خاطر، اور اللہ کے نبی نے ان کو کیا کہا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جو واقعات بیان کروں گا وہ دل کو چھو جانے والے واقعات ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوگا، اور ساتھ ہی میں گزارش کرتا ہوں کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ تبدیل قبلہ کا حکم۔ قبلہ کی تبدیلی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رکن یمانی اور حجرہ اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا، مگر جب آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ اگر اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کرتے تو خانہ کعبہ بالکل پچھلی طرف ہوتا، جس سے آپ کو کوفت ہوتی، لہٰذا آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ بیت اللہ بن جائے۔ آخر ایک دن وحی آئی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہیں، لہٰذا ہم آج ہی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ قبلہ تبدیل۔ قبلہ تبدیلی کی وحی ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوئی، جب حضور ظہر کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھ چکے تھے کہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ آپ ویسے ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے۔ جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کو قبطلین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے 2 ماہ قبل 15 رجب بروز سموار کو ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ کی دعوت پر تشریف فرما تھے کہ ظہر کا وقت ہو گیا، لہٰذا آپ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فوری اپنے رخ بیت اللہ کی طرف کر لیے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر اطلاع اس وقت پہنچی جب وہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بنو سلمہ میں جب اطلاع ملی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا۔ فضیلت۔ دراصل پہلے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان سے یہ فضیلت چھین لی، اور یہ فضیلت اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دے دی۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو مقرر کر دیا۔ اسلام کی خاطر اپنا مال اور جان قربان کرنا۔ اب جانتے ہیں ایک ایسے صحابی کا واقعہ جس نے اسلام کی خاطر اپنا مال اور جان اور بیوی اور بچے سب کچھ قربان کر دیا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، تو ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے نازل ہوئی ہے۔ اب جانتے ہیں وہ واقعہ۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے ان کا پیچھا کیا۔ کفار کو تعاقب کرتا دیکھ کر حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں منادی کے انداز میں کہا، اے کفار کی جماعت، اگر تم مجھ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے ہو تو یاد رکھنا میں تم سب سے اچھا تیر انداز ہوں اور تلوار چلانے میں تم سے زیادہ مہارت رکھتا ہوں، اس لیے میں تمہیں مال چھپانے کی جگہ بتا دیتا ہوں۔ واپس جاؤ، وہاں سے وہ مال حاصل کر لو اور میرا راستہ چھوڑ دو۔ کفار اس بات سے متفق ہوئے اور وہاں سے واپس لوٹ گئے، لیکن انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے
یہ کہہ کر تم نے یہ سب کچھ مکہ میں حاصل کیا اور کمایا ہے۔ اس لیے ان کی بیوی بچے چھین لیے اور لباس اتروا لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اس حال میں مدینہ منورہ پہنچے کہ ان کے بدن پر سطر ڈھانپنے کے لیے ایک ٹاٹ کے ٹکڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا یہ سودا بہت فائدہ مند ہے، اس لیے کہ انہوں نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ کفار کے ہاتھوں لٹا دیا تھا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ مسلمان پہلے کس قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ کا رخ بیت اللہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہی قبلے کا رخ بدل دیا۔ اور ساتھ ہی اس صحابی کا بھی واقعہ جانا ہے جس نے اپنا مال، دولت، بیوی اور بچے تمام کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لٹا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ تمہارا سودا بہت فائدہ مند ہے، صرف اسی لیے کہ انہوں نے خالص دل سے ایمان کی خاطر اپنا سارا مال لٹا دیا۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو حاصل ہوا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ یہاں میں ایک اور بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی قاری یا عالم نہیں ہوں، میرا کام صرف آپ لوگوں تک وہ علم پہنچانا ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اگر کوئی بائی دلیل چاہتا ہے تو اس کے لیے کتاب کا نام بتانے کے لیے تیار ہوں، آپ گھر بیٹھے تحقیق کر سکتے ہیں۔ اینڈ میں پھر سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا اور اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔